جنون ستم از قلم عروش خان، قسط نمبر 37۔ آپ میرے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ ایلف نے شکوہ کناں نگاہوں سے لبوں کو مروڑتے ہوئے اس ظالم کو دیکھا جو غصے سے بھرا دہکتی رنگت لیے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اور آپ تو مجھ سے بات ہی نہیں کر سکتی مس جہانگیر، اس نے طنزیہ لہجے میں اسے ٹوکا تو ایلف کی رنگت سرخ پڑی۔ میں زندگی بھر آپ کو اسی لیے معاف نہیں کروں گی، بچوں کی طرح روتے ہوئے اس نے دھمکی دی تو راہم ضبط کھوتا رخ موڑ گیا۔ اور آپ کو یہ خبر کیسے ہوا کہ میں زندگی بھر آپ سے معافی مانگوں گا؟ وہ کم گو شخص اس عورت کے لیے اتنے الفاظ بول جاتا تھا کہ کبھی کبھی راہم بھی اس کی بیزاریت کو دیکھ کر ٹھٹک اٹھتا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مانگیں گے، اس نے روتے ہوئے پیر پٹک کر ضدی انداز میں کہا تو ارمغان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا مس ایلف، اس کا لہجہ بے حد ٹھنڈا تھا۔ ایلف کی رنگت سبکی کے احساس سے لال پڑی۔ جانے کا کیا لیں گی آپ؟ اس نے خاصے تکلف سے پوچھا تو وہ لب بھینچ گئی۔ جو میں مانگوں گی وہ کم از کم ارمغان خان تو افورڈ نہیں کر سکے گا۔ تلخ مسکراہٹ لبوں پہ سجاتی وہ خود اذیتی سے بولی تو ارمغان نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر اس نے اپنے ابرو کو داد دیتے انداز میں اٹھتے محسوس کیا۔ پھر کوشش کریں کہ آپ اس مانگ کو سوچنا بھی چھوڑ دیں۔ اس کے سرد لہجے میں نصیحت تھی یا تنبیہ، وہ سمجھ نہ سکی۔ آپ میری سوچوں پہ بھی پابندی لگانا چاہتے ہیں اب؟ وہ بات کو تول دے رہی تھی۔ ارمغان سب سمجھ رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کو حقیقت سے روشناس کروانا چاہ رہا ہوں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی چاہ میں خود کو تباہ نہ کیجیے۔ اب کی بار اس نے سیدھے سے بات کی تو ایلف کی رنگت سفید پڑی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا آخر؟ کیا یہ کوئی اشارہ تھا؟ کیا وہ واقف تھا اس محبت کے روگ سے؟ میں چلتی ہوں۔ پہلو بچاتے وہاں سے جانے کو پر تولے تو ارمغان کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ آپ کا جانا بنتا بھی ہے۔ رخ موڑ کر ہلکے سے بڑبڑاتا وہ اپنی جگہ پہ براجمان ہونے لگا۔ ایلف نے ایک نگاہ اس بے رحم شخص کی ڈالی جبکہ دوسری نگاہ گلاس فال سے باہر دیکھتے راہم پہ۔ وہ یوں کھڑا تھا جیسے وہاں ہے ہی نہیں۔ ان دونوں کی طرف اس کی پشت تھی جسے دیکھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آفس سے باہر نکل گئی، جبکہ جاتے ہوئے دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ چلی گئی ہیں، وہ پلٹ آؤ۔ فائل پہ جھکے ارمغان نے بنا سر اٹھائے اسے مخاطب کیا تو سوچوں میں ڈوبا راہم سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئی نصیحت رہ گئی تھی تو وہ بھی کر سکتے تھے آپ اسے۔ اس کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا، مگر جانے کیوں ارمغان کو طنزیہ ہی لگا تھا۔ اگر وہ بھی میں کرتا تو تم نے جو ابھی 4 گھنٹے اس کے ساتھ بتانے ہیں، اس وقت میں تم کیا کرتے؟ اس نے بنا شرمندہ ہوئے اسے شرمندہ کرنا چاہا یا شاید باور کروانا چاہا کہ وہ اتنا بھی غافل نہیں ہے جتنا وہ اسے سمجھتے ہیں۔ آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے مجھ پہ؟ اس کا منہ پھول گیا۔ عزیزوں پہ نظر رکھنی پڑتی ہے راہم، رکھنی پڑتی ہے۔ ٹائپنگ کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا
تو راہم کی آنکھیں مشکوک ہوئیں۔ اور یہاں عزیز سے کون مراد ہے، میں یا وہ؟ نچلا لب دبا کر مسکراہٹ روکتے اس نے سیریس انداز میں پوچھا۔ تو ارمغان کی انگلیاں ایک پل کو تھمیں، پھر اس نے سر اٹھا کر راہم کی جانب دیکھا جو اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اب وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر خاصے ریلیکس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ایک خوش فہمی ہے کہ وہ، مگر پھر حقیقت گھورتے ہوئے میرے دل پہ قبضہ جماتی اس خوش فہمی کو ہواؤں میں تحویل کر دیتی ہے۔ گہرا سانس بھر کر اس نے بے بسی سے بولا۔ تو ارمغان نے چند پل اسے سپاٹ تاثرات سے دیکھا۔ وہ اسے بے حد عزیز تھا، اتنا عزیز کہ ارمغان خان بھری دنیا میں اس شخص کو آنکھیں بند کر کے اپنا سایہ کہہ سکتا تھا، ایسا سایہ جو رات کے اندھیرے میں بھی اس کے لیے روشن صبح بن جاتا ہے۔ وہ 6 فٹ 2 انچ سے نکلتا مرد خوبرو بلا کا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا، سوائے اس کے کہ اسے لڑکیوں سے بہت نفرت تھی، مگر ایلف کی معصومیت نے اسے اتنا متاثر کیا تھا کہ وہ نفرت کو بھاڑ میں جھونک کر اسے اپنی بہن بناتا اس کے ساتھ دوستی کر گیا تھا، اور آج وہ لڑکی اسے دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز تھی، سوائے ارمغان خان کے۔ اگر ارمغان کے لیے راہم سایہ تھا تو راہم کے لیے بھی وہ سائبان تھا۔ بہت عزیز ہے وہ تمہیں؟ وہ چاہ کر بھی خود کو پوچھنے سے روک نہ پایا۔ ایسی ویسی؟ راہم کی مسکراہٹ بے تحاشا تھی۔ ناکارہ انسان، کام پہ دھیان دو اور اس سے ذرا فاصلے پہ رہا کرو۔ تمہیں بھی اپنے جیسا جوگی بنا دے گی، پھر میں کہاں ڈھونڈتا رہوں گا تمہیں؟ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی غرض سے ارمغان نے اسے چھیڑا تو اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔ آپ جانتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ اس نے کچھ جتایا تھا، کیا معلوم کب کون تمہارا دل اڑا لے جائے۔ شباب اور شراب سے پہلو بچانا بڑے جگرے کا کام ہے۔ ارمغان خان نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سر کی پشت ان پہ ٹکراتے کرسی کو جھولنا شروع کیا۔ کافی ایکسپیرئنس لگ رہا ہے آپ کا، مگر بے فکر رہیں، ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ شباب شراب میرے بس کی نہیں ہے، اس نے کندھے اچکاتے حقیقت سے آگاہ کیا۔ ساؤنڈز گڈ۔ ایسا لگ رہا میری کوئی محبوبہ میرے لیے زندگی وقف کر بیٹھی ہے۔ ویسے میرے پاس ایک بلی ہے، پال رہا ہوں، مجھے بے حد عزیز ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اگر لڑکیوں سے اتنی ہی نفرت ہے تو اس کے ساتھ سوچ سکتے ہو۔ آئی نیور مائنڈ، دو عزیز مل کر ساتھ رہیں گے تو مجھے بھی تسلی رہے گی، دونوں کی طرف سے مطمئن رہوں گا۔ اس کا موڈ آن تھا شاید جبھی وہ اتنا بول رہا تھا، جبکہ اس کے خیالات جان کر راہم کا منہ کھل گیا۔ سر، اس نے بے ساختہ اسے پکارا تھا جو اب قہقہہ لگاتا دوبارہ سے فائلز پہ جھک گیا۔ اس کو یوں ہنستے دیکھ راہم مسمرائے سوتا، اس کو یوں ہی ہنستے رہنے کی دعا دیتا، اپنی سوچیں ایلف پہ ٹکا گیا۔ روتی ہوگی بیچاری، تعصب سے سوچتا۔ وہ اس مغرور شخص کی طرف متوجہ ہوا جو اب اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر آؤ ذرا تم۔ وہ جو کچن سے نکل کر رملہ شاہ کے ساتھ کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی، حسام شاہ کی آواز پہ اچھلی۔ سانس تو لے لو بے صبرے انسان،
आइनूर ने नफ़ी में सर हिलाते अपना हिजाब खोलते तासुब से कहा, जिसे वो निहायत ढिठाई से इग्नोर कर गया। जी। पनाह डरते डरते उसके करीब आई। न जाने अब कौन से जीन आ गए हों इसमें। ये क्या तुम सबको मेरी। अभी वो कोई बाज पुरस करता कि पीछे से आते बहरोज शाह ने उसके सर पे थप्पड़ रसीद करते उस पलटने पे मजबूर किया। हाय अल्लाह लाला, उनके सर में दर्द था। पनाह हल्का सा चीखी। भीगी हुई आवाज़ में बोली तो सबने ठटक कर उसे देखा, जो आंखों में पानी भरे हिसाम के सर पे निगाहें टिकाए हुए थी। मेरी मासूम गुड़िया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस शौहर के दिए हैकल वजूद को सर दर्द कुछ कह सकता है? बहरोज शाह, जो उसके सर दर्द का सुनकर फिक्रमंद हुआ था मगर जाहिर न किया पनाह को बोलकर, अब वो उसके माथे पे नामहसूस अंदाज में हाथ रखता चेक कर रहा था। रात को रो रहे थे, पनाह ने हिचकी भरते कहा तो सोफे पे दम से गिरती परिहान शाह उछली। क्या? ऐसा ही सदमा हिसाम शाह को भी लाहक हुआ था। मैं कब रोया? रोशनी डालो ज़रा। हिसाम शाह का दिल किया उसकी मंडी मरोड़ दे। उसका सारा ऑरा माइनस करवा रही थी ये लड़की। मतलब आपका दर्द था, आप जैसे रो रहे। मेरा मतलब दर्द से बेहाल हो रहे थे, अपने सर पे मुक्के मार रहे थे, तो वो रोना ही हुआ। समझदारी से जवाब देती वो मध्यम से लहजे में बोली तो सबने उसकी बात पे मुस्कुराहट दबाई, जबकि हिसाम शाह ने खा जाने वाली निगाहों से देखा था। तुम्हें बताता हूँ मैं रोना किसे कहते हैं, बस मुझे चेंज कर लेने दो ज़रा। उसे गहरी निगाहों से देखकर वार्न करता वो बिना किसी की बात सुने अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जबकि यशब शाह तो पहले से ही अपने कमरे में जा चुका था। उसको जाते देख इन सब ने पनाह की फक होती रंगत देखकर नफ़ी में सर हिलाया। ये मर्द अपनी औरत को सफ़ेद किए बगैर सुकून से नहीं बैठता था। कुछ नहीं कहेगा, बेफिक्र रहो। बहरोज शाह ने उसके सर पे हाथ रखकर भाइयों वाले मान से कहा था। पनाह उसे अपनी बहन के हवाले से बेहद अजीज़ थी, जबकि परिहान शाह ने चुभती निगाहों से इसके हाथ को देखा था। अगले ही पल वो निगाहों का ज़ाविया बदलती अपने रूम में चली गई। उसका यूं खामोशी से जाना सबने नोट किया था, मगर किसी को इल्म नहीं हुआ कि वो क्यों गई है। इसलिए सब कंधे उचकाकर अपने अपने कमरों की जानिब चल दिए। बहरोज ऑफिस के लिए निकल गया और पनाह किचन की तरफ रुख कर गई। शाम के साए गहरे हो रहे थे। वो कॉलेज से आकर सोई, अब जाकर उठी थी। उसने टाइम देखा तो 6:25 हो रहे थे। उफ, भंग पी ली थी क्या मैंने? अपने बिखरे बालों को समेटती वो खुमार आलूद लहजे में कहती अपने फ़ोन को उठाए मैसेजेस चेक करने लगी। उसकी दोस्तों के मैसेजेस थे, ग्रुप्स के मैसेजेस थे, हज़ारों नोटिफिकेशन थे, मगर नहीं था तो बस उसका एक मर्द का जिसने इस जलील करके रखा हुआ था। गुस्सा एक दफ़ा फिर और आया। एक झटके से बिस्तर से उठती वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। जिस बिस्तर से उठना महाल लग रहा था, उसी बिस्तर से अब वो एक झटके में उठ चुकी थी। गुस्सा इंसान से हर वो काम करवा जाता है
جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ 10 منٹ بعد وہ شاور لے کر نکلی تو باتھ گاؤن میں تھی، مزے سے بالوں کو ڈرائی کرتی وہ ساتھ ساتھ ڈانس اسٹیپ بھی لے رہی تھی۔ سانگ اس نے آتے ہی سیٹ کر رکھا تھا۔ جبکہ کپڑے پہننے کا تکلف بالکل نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ بالوں کو ڈرائی کرنے کے بعد کپڑوں کی طرف بڑھتی کہ اچانک سے اس کے روم کی نوب گھومنے کی آواز ابھری اور پھر اگلے ہی پل دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے رخ موڑا مگر سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آیا جو وہ دیکھ رہی ہے وہ سچ تھا یا نہیں۔ قربان، اتنا خوبصورت استقبال! چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوتا تھکا ہارا الہان اپنے کندھے پہ رکھا کوٹ اتار کر صوفے کی جانب پھینک کر شدت پسندی سے اس کی جانب بڑھا، جسے دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اپنے قدم پیچھے لیتی بیڈ کے قریب ہوئی۔ اوہ، بیڈ پہ جانے کی بڑی جلدی ہے۔ بیڈ پہ جانے کی جلدی مجھ سے بھی زیادہ ہے تمہیں، حالات بتا رہے ہیں کافی مس کیا گیا ہے۔ بیڈ کے وسط میں بیٹھ کر اپنے شوز اتارتا وہ اسے چھیڑنے لگا، جبکہ ایشل کا چہرہ سپاٹ تھا۔ شوہر گھر آئے تو ایسے کرتے ہیں؟ اس کو رخ موڑ کر کھڑے ہوتے دیکھ الہان نے لب دبائے شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو ایشل نے پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کی جانب گھومتے اس پہ نگاہیں ٹکائیں۔ میرے روم سے نکل جائیں الہان شاہ، اس نے انگلی اٹھا کر دروازے کی جانب کرتے گرجداری سے کہا تو الہان شاہ نے اپنے کانوں میں انگلی گھماتے منہ کے زاویے بگاڑے۔ آئی نو بیبی، تمہیں ہمارے روم میں جانے کی جلدی ہے مگر فی الحال تم یہیں میسر ہو، اس لیے ابھی یہیں رہوں گا، مزے سے کہتا وہ واش روم سے بات دھو کر نکل رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم کپڑے نہیں پہن رہی، کہیں کچھ اور ہی ارادے تو نہیں ہیں؟ اسے یوں ہی ہاتھ گاؤن میں دیکھتے اس نے چھیڑا تو بھی ایشل کے گالوں پہ کوئی سرخی نہ پھیلی۔ وہ عام حالت میں ہوتی تو شاید اپنی حالت پہ غور کرتی، مگر ابھی وہ غصے میں تھی۔ یار وہ بس ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میری بات تو سن لو۔ الہان شاہ نے اس کی جانب بڑھتے اس کی کمر کو ہاتھ میں دبوچتے اس کا وجود اپنے ایک ہاتھ سے اٹھاتے اپنے قریب کیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، لیو می۔ ایشل نے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر بے رحمی سے کہا تو الہان شاہ اس کا جبڑا ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ کتنا غصہ کرتی ہو میری لٹل کیٹ، ایک دفعہ سن لو میری۔ اب کی بار لب گالوں پہ گردش کرتے ان کی سرخی انہیں لوٹا رہے تھے۔ اتنے دن خیال نہ آیا تو آج بھی نہ کریں۔ تھوڑی سی نرمی پہ شکوہ اس کے لبوں سے پھوٹ آیا تھا۔ بس یہی تو چاہیے ہوتا ہے عورت کو، ایک مان بھرا منانا، ایک محبت بھری صلح، ایک سمجھنے والا لائف پارٹنر۔ میری جان کیسے بتاؤں کب کب کس کس گھڑی تمہارا خیال آیا، لیکن آئی سویئر اتنا مصروف تھا کہ کھانے کو مشکل سے وقت مل رہا تھا۔ جو وقت کھانے کا ہوتا تھا اس میں بھی دل کرتا تھا لیٹ جاؤ۔ اب خود بتاؤ کیسے کرتا تم سے رابطہ، اور جب میں تمہیں کرتا تھا تم اگنور کرتی تھی۔ اس کے لبوں کے کنارے پہ لب رکھ کر نہایت خوبصورتی سے اس کا شکوہ دور کیا تھا۔ اسٹیٹس بھی لگایا اس نے آپ کے ہاتھ میں، اسٹیٹس بھی لگایا اس نے آپ کے ہاتھ بھی رکھا تھا کندھے پہ۔ آپ میرے ہیں بس۔ اس کے یوں وضاحت دینے پہ اس کے دل سے ہر غلط سوچ اتر گئی تھی، لیکن خفگی ہنوز برقرار تھی۔ آئی سویئر میرا فون میرے پاس نہیں تھا۔
اس نے وہ سب کسی کو دکھانے کے چکر میں لگایا تھا، اسے آئیڈیا نہیں تھا تمہارے ری ایکشن کا۔ الہان شاہ نے کچھ سوچ کر کچھ سچ کچھ جھوٹ کو ملاتے اب کی بار اس کی ٹھوڑی پہ لب رکھے تو ایشل گہری سانس لے کر رہ گئی۔ معافی مل جائے گی اب؟ اس کی باز گاؤن کی ڈوری پہ ہاتھ رکھتے دھیمے لہجے میں پوچھا، وہ اپنے لب اس کے چہرے پر سہلا رہا تھا۔ نہیں، اس لڑکی کو بلاک کریں۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی لاڈ سے بولی تو الہان شاہ سر آہ بھر کر رہ گیا۔ وہ میری بزنس پارٹنر ہے، ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس نے بے چارگی سے کچھ اور راہ تلاشنی چاہی، مگر ایشل کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ 2 پل اسے دیکھنے کے بعد اپنا فون نکالتا ایرا ملک کا نمبر بلاک کر گیا۔ اب ٹھیک ہے؟ اس کی نگاہوں کے سامنے فون لہراتا وہ جتاتے ہوئے بولا تو ایشل کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئندہ آپ کسی کے قریب نہیں ہوں گے، غلطی سے بھی نہیں، اور انجانے میں بھی نہیں، ورنہ بدلہ بہت برا لوں گی، یاد رکھیے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے غصے سے تنبیہ کی تھی۔ میں نہیں جاؤں گا مدام۔ بائی دی وے، سنا ہے تمہاری فرینڈ کی شادی ہو رہی ہے۔ اب اس کا دھیان بھٹکانے کا وہ اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کرتا بولا تو ایشل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کس دوست کی؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ الہان نے اس کے نام سمجھ چہرے کو دیکھ کر جھکتے اس کے لب چومے۔ یہ صرف 2 سیکنڈ کے لیے تھا۔ ایشل نے بوکھلاتے اس کا کندھا تھاما۔ تمہاری فرسٹ فرینڈ؟ وہ اب بھی نام لینے کی بجائے حوالہ دے رہا تھا۔ مجھے صحیح سے بتائیں گے آپ؟ اب کی بار اس کا کالر تھام کر سنجیدگی سے پوچھا تو الہان اسے جھٹکے سے بیڈ پہ گراتا اس پہ سایہ افغن ہوا۔ ریحان کی۔ اس کا شوہر مرا جا رہا ہے، مجھے نہیں لگتا وہ انتظار کرے گا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا وہ آنکھیں موند کر تھکی تھکی آواز میں بولتا اس کے باتھ گاؤن سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ ایشل نے آنکھیں پھاڑے اس کی بات سنی تھی۔ وہ مان گئی؟ اس کی بے یقینی شدید تھی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں ہے اپنے شوہر کے خیالات کا، پتہ ہوتا تو تم لا علم ہوتی۔ اسے پریحان کی لا علمی سے آگاہ کرتے آخر میں کچھ جتایا بھی تھا جس پہ ایشل کھلکھلا کر رہ گئی۔ لیکن ابھی اس کی پڑھائی ختم نہیں ہوئی، ابھی شادی کیسے؟ اپنی کھلکھلاہٹ روکتے ایشل نے الجھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو اس کے اندر چہرہ چھپائے اپنی تھکی تھکی سانسیں خارج کر رہا تھا۔ اسے اپنے شوہر سے محبت ہے، وہ اس کی مان لے گی، نہ بھی مانے گی تو بہروز شاہ کسی کی سننے والا نہیں۔ تم بس تیاریاں پکڑو۔ اس کے پہلو پہ ہاتھ سہلا کر دھڑکنوں کی جانب لاتا وہ ایشل کو گہرے صدمے میں دھکیل گیا۔ میرے سے پہلے شادی کر رہی ہے وہ؟ اس کا دکھ ہی الگ تھا۔ الہان نے اس کی بات پہ جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ہم بھی کر لیں؟ خاصے شوق بھرے انداز میں پوچھتا وہ دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ جب اس کی بات پہ ایشل نے بوکھلاتے ہوئے واپس سے اس کا سر اپنی گردن میں گھسا دیا۔ ہرگز نہیں، اس نے سپیڈ بڑھتی رنگت سے کہا تو الہان کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی گردن پہ دانت گاڑتا وہ ہاتھوں کی بے باکیوں کو دھڑکنوں پہ آزاد چھوڑے ہوئے تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ جانتی ہوں بہت دیر بعد ایپیسوڈ ملی ہے آپ لوگوں کو، ریزنز تھے۔ آئی نو اب تو پچھلی ایپیسوڈ بھی بھول گئے ہوں گے آپ سب، مگر خیر نیکسٹ میں خیال رکھوں گی کہ کوئی گیپ نہ آئے۔ باقی اللہ کے حوالے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔